السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ربیع الثانی اسلامی ماہ میں ربیع الاول کے بعد مہینہ، ویسے محرم سے یہ چوتھا مہینہ، اس کی 11 تاریخ کو امام الاولیاء سید الاتقیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس وجہ سے آپ کے بارے میں ہی چند کلمات عرض کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اگر نیک نہیں بن سکتے تو نیکوں سے محبت ہی کر لو، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، رب کی عطا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ حضرات انبیاء کرام سے بھی والہانہ محبت کرتا ہے اور نبیوں کے غلاموں سے بھی والہانہ پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بن مانگے جس نے نعمتیں دی ہیں، ان کو ہمارے سینوں میں سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وہ حدیث پاک جس کا اکثر تذکرہ ہوتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت ما من احببتا، اے میرے امتی جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ محبت ہی لے جائے گی۔ بخشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اس کے بعد جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ انسان جنت میں جائے گا۔ عمل تو کسی کو جنت نہیں لے جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں عمل چھوڑ دیں۔ عمل کرنا نشان بندگی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی عمل اسے جنت نہیں لے جائے گا۔ پوچھنے والے نے ذرا جرت کر لی، حالانکہ ایسی جرت شاید کوئی اور سوچتا تو نہ ہوتی، لیکن اس نے جرت کر لی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اپنے عمل سے نہیں رب کے فضل سے جنت میں جاؤں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی پاکیزہ ہستیوں سے محبت عطا فرمائے جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے، ان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے گزر گئی۔ تاریخ اسلام میں
ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے والہانہ محبت ہوتی ہے، اصل میں یہ محبت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ جیسی ماں ویسا ہی آگے اللہ کرم کیا کرتا ہے، یہ محبت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ ایک بڑا ہلکا سا تذکرہ ہے کہ ایک سکول میں ایک استاد پوچھنے لگے، بھئی ہمارے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4 ہیں، پہلے کا کیا نام ہے، دوسرے کا، پوچھتے رہے طلبہ سے۔ ایک بچے سے اس نے پوچھ لیا، بتاؤ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ بچہ خاموش، سنا کہ اس کو نبی کا نام نہیں پتا۔ اس نے استاد تھے، ڈنڈا لیا، بچے کو پیٹا، تمہیں ہمارے نبی کا نام نہیں پتا، اپنے نبی کا نام نہیں پتا، پھر پیٹا۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، جسم پہ لاشیں۔ اب تو ذرا کوئی دور ایسا کہ ذرا 2 لگائیں تو میڈیا تک بات چلی جاتی ہے، پہلا ایسا نہیں تھا۔ مال استادوں نے مارا۔ کہتے اچھا اب تو آدھی چھٹی ہو رہی ہے، آدھی چھٹی کے بعد پھر پوچھوں گا، میں تیرا آج تو کچومر نکالوں گا۔ وہ درمیان میں چھٹی ہوئی سکول کی، اس کے بعد پھر استاد نے اسے کھڑا کر لیا، بتاؤ ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا استاد جی پہلے میرا وضو نہیں تھا۔ یہ محبت ماں کی گود سے ملتی ہے، یہ محبت باپ کی پرورش سے ملتی ہے، یہ محبت کسی سکھانے والے سے ملا کرتی ہے۔ اللہ کی مہربانی کہ اللہ رب العزت یہ ہمیں محبتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ یہ محبت سلامت رکھے۔ ہم ان بڑوں جیسے عمل نہیں کر سکتے۔ کون بھئی ایک ایک رات 15 سال مسلسل ساری رات قرآن پڑھے گا؟ اب کس سے پڑھا جاتا؟ وہ پڑھنے والے پڑھ گئے، اب ہم صرف ان سے محبت ہی کر لیں۔ وعدہ الہی ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ محبتیں اپنے بزرگوں سے سلامت رکھے۔ حضور میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا خاندان بزرگان دین کا خاندان، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ والا۔ آپ کے نانا اپنے وقت کے بزرگ جید عالم دین اور بڑے صاحب کرامت تھے۔ اللہ اللہ کرتے ان کی زبان اتنی پاک ہو گئی تھی، جو زبان سے نکالتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگل میں، آپ کے صحرا میں کہیں آپ کے ارادت مند آ رہے تھے، ڈاکو پڑ گئے، سواریوں پہ آئے، ان کو گھیر لیا، قافلہ لوٹنے لگے۔ جیسے ہی قافلہ لوٹنے لگے تو ان کا کوئی ارادت مند بھی ساتھ شامل تھا، تعلق والا تھا۔ وہیں سے جنگل سے آواز دیتا، حضرت میں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، پھنس گئے ہیں، کوئی مہربانی کر دیجئے۔ آوازیں پہنچانے والا اللہ ہے، سب کچھ اسی کے دستے قدرت میں، یہ تو بندوں کو عزت دیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ حضرت ہاتھ میں تسبیح لیے سامنے موجود ہے، اور جو ڈاکو جن سواریوں پر آئے تھے، گھوڑوں پر آئے تھے، ان سے کہنے لگا گھوڑوں لے جاؤ انہیں۔ اب گھوڑے ان سے بے قابو ہو گئے، کسی کو لے کے ادھر چلے گا، کسی کو لے کے ادھر، وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب کا فضل، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ آپ کی پھوپھی، ان کا نام ہے عائشہ، سیدہ عائشہ، جو اس خاندان کی ایک نیک اور صالحہ خاتون ہے۔ گیلان میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، گرد اڑ رہی ہے۔
جانوروں کے ساتھ اب انسانوں کا بھی وقت آ گیا مرنے کا، پانی نہیں مل رہا، لوگوں نے بڑی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی، آخر میں سے کہنے لگے یار خاتون رہتی ہے، سید گھرانہ ہے، اللہ اللہ کرتی، چلو ان سے ہی کہہ دیتے ہیں دعا کر دیں، وہ بے نیاز ہے، کبھی کسی کی سن لیتا کبھی کسی کی سن لیتا ہے، اس کا کیا ہے، عرض کر دیتے ہیں۔ لوگ ان کے گھر کے دروازے پر مجمع لے کے آ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ ہم لوگ آئے ہیں، ہم بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیجئے۔